السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ رملہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام رملہ تھا، والد کا نام شیبہ بن ربیعہ، چچا کا نام عتبہ بن ربیعہ۔ شیبہ اور عتبہ دونوں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اتباع کرنے والے مسلمانوں کے سخت خلاف تھے، قریش کے لیڈرز میں سے تھے اور آپ کے شدید دشمنوں میں سے۔ سیدہ رملہ کی شادی عثمان بن ابی العاص الثقفی کے ساتھ ہوئی۔ انہوں نے مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، یعنی مسلمان ہو گئے تھے۔ حیرت کی بات نہیں کہ باپ کس طریقے پر ہے اور بیٹی کس طریقے پر۔ قرآن مجید کی وہ آیت یاد آتی ہے نا، یخرج الحی من المیت۔ میت کون ہے؟ جس کے دل میں ایمان نہیں، اور حی زندہ وہ ہے جس کے اندر ایمان کی شمع جاگ اٹھے۔ سیدہ رملہ نے اسلام قبول کرنے کا اعلان مکہ معظمہ ہی میں کر دیا تھا اور اپنے خاوند کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ انہوں نے اپنی قوم کی طرف سے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، ظاہر ہے وہ صرف کافر نہیں تھے، کافروں کے بھی سردار تھے۔ خاص طور پر اپنے باپ اور چچا کی جانب سے زیادہ تکالیف کا سامنا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت، حق اور لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کا نظام لے کر آئے، ان کے دشمنوں نے سیدہ رملہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، یعنی جسمانی تشدد بھی کیا جاتا تھا اس زمانے میں، مار پیٹ بھی ہوتی تھی اور ان پر سختی کی انتہا کر دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل اور دین کو غالب کرنے والا ہے، اگرچہ کافر اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ ان احمقوں کا ظلم ہمیشہ نہیں رہے گا، اسے لازماً زوال پذیر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ہم نے ان سے انتقام لیا، اور ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر حال میں اہل ایمان کی مدد فرماتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے مدد نہیں آ رہی۔ ان لوگوں کے پاس مدد کب آئی، کیسے آئی؟ یعنی ادھر مشکل آئی ادھر مدد آ گئی، یا اللہ تعالیٰ نے آزمایا بھی؟ آزمائش آتی ہے، کیوں آتی ہے آزمائش؟ بالکل، آزمائش اس لیے آتی کہ اللہ تعالیٰ اخلاص چھانٹنا چاہتا ہے کہ کون بندہ واقعی مخلص ہے، خالص ہے، اللہ کے دین کے لیے سچا ہے، اور کون جو ہے وہ صرف باتوں کا بتلا ہے، یعنی صرف باتیں کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا نا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تم اپنے مالوں اور جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، یعنی تمہارا امتحان ضرور ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں ساتھ کسی چیز کے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان و مال کی کمی کے ذریعے، پھلوں کی کمی کے ذریعے۔ تو امتحان اور آزمائشیں تو آئیں گی، لیکن جس وقت آزمائش آ جائے، کوئی امتحان آ جائے، تو پھر مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کی امید رکھنی چاہیے۔ بس ایک چیز یاد رکھے کہ مایوس نہیں ہونا، امید سے رہنا ہے، کہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مدد کی اور ہماری ذمہ تھا کہ ہم مدد کرتے، کان حقا علینا نصر المؤمنین۔ تو جب آپ حق پر ہوں، سچ پر ہوں، تو وقتی طور پر اگر آپ کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑے اور وقتی طور پر آپ کی بے عزتی بھی ہو جائے، پٹائی بھی ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو بھی اگر آپ سچے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا دفاع ضرور کرے گا اور ایک دن آپ کی برات ہو جائے گی۔
اور ایک دن آپ کی مدد آئے گی، ایک دن آپ ضرور سرخرو ہوں گے. اگر وہ دن دنیا میں نہ بھی آیا تو آخرت میں تو کھرے کھوٹے کی پہچان ہو کر ہی رہے گی. جنگ بدر میں شمولیت کے لیے قریش اپنے بڑے بڑے سرداروں اور طاقتور جنگجو افراد کے ساتھ روانہ ہوئے. مشرکین کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 ایسے افراد تھے جو دین الہی پر پورے اخلاص کے ساتھ ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نور اور ہدایت کی پیروی اختیار کر لی تھی. قریش کی جانب سے سب سے پہلے میدان جنگ میں عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو چیلنج کیا. لشکر اسلام کے 3 سرکردہ بہادر میدان میں نکلے. ایک حمزہ بن عبد المطلب، دوسرے علی بن ابی طالب، تیسرے عبیدہ بن حارث. سیدنا حمزہ نے شیبہ کو قتل کیا، جبکہ سیدنا علی بن ابی طالب نے ولید بن عتبہ کو قتل کیا. عبیدہ بن حارث کا مقابلہ عتبہ بن ربیعہ کے ساتھ ہوا. دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے اور دونوں زخمی ہو کر زمین پر گرے. یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا حمزہ اور حضرت علی عتبہ پر حملہ آور ہوئے اور چشم زدن میں اس کو تہ تہ کر دیا اور عبیدہ بن حارث کو اٹھا کر لشکر اسلام کی طرف لے گئے. ان کی ایک ٹانگ کٹ گئی تھی. سوچیے، اپنی ٹانگ کا سوچیے کہ ٹانگ کا کٹ جانا، اور اس زمانے میں مصنوعی ٹانگیں بھی نہیں لگتی تھی، ساری زندگی کے لیے معذور ہونا ہے. تو انہوں نے اس طرح کی قربانیاں دے کر اسلام کی خدمت کی ہے، یعنی اپنا جسم و جان دے کر. قریش نے جب دیکھا کہ چند منٹوں میں ان کے سرکردہ بہادر تہ تہ ہو گئے، یعنی تہ تہ یعنی تلوار کی زد میں آ گئے ہیں، کام تمام ہو گیا ہے، تو ان کا دیوانہ پن جوش میں آیا اور زوردار لڑائی شروع ہو گئی. اس مارکہ آرائی میں قریش کا سب سے بڑا بدبخت ابو جہل قتل ہوا اور رسول اللہ کو ایذا دینے والا اس کا ہمنوا عقبہ بن ابی معیط بھی واصل جہنم ہوا، یعنی وہ بھی قتل ہوا. پھر میدان جنگ میں عجیب منظر دیکھنے میں آیا کہ سیدنا بلال اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ امیہ بن خلف پر حملہ آور ہوئے. انہوں نے اپنی تلواروں سے اس کے پرکچے اڑا دیے. یہ وہی امیہ بن خلف ہے جس نے سیدنا بلال کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہیں سزا دینے کے نت نئے طریقے نکالتے تھے اور کس طرح ان کے جسم پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، اور آج انہی کے ہاتھوں وہ شخص قتل ہو رہا ہے. کانا حقا علینا نصر المومنین. مکہ کے 13 سال تک انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، لیکن جب مدینہ میں آئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موقع دیا تو آج حساب برابر ہو گیا. جنگ بدر میں لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی. ہند بن عتبہ اور اس کا خاوند ابو سفیان بن حرب بدستور شرک پر قائم تھے، جبکہ اس کے چچا کی بیٹی رملہ بنت شیبہ نے اسلام قبول کر لیا. جب ہند کو اس کے باپ عتبہ اور چچا شیبہ اور بھائی ولید بن عتبہ کے قتل ہونے کی خبر دی گئی تو اس نے رملہ کے اسلام قبول کرنے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن ہند کی ہرزہ سرائی کا سیدہ رملہ پر کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ اس کے والد باطل کے علمبردار تھے. تو اس لیے جو حق ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، سچائی جو ہوتی ہے، اگر وہ صحیح طور پر دل میں داخل ہو جائے تو پھر لوگوں کی باتیں اثر نہیں کرتی. قرآن مجید میں آتا نا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ تم لوگ پھر اہل کتاب یعنی دیندار لوگوں سے بھی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا بے دین لوگوں سے بھی بہت باتیں سنو گے. یعنی دونوں طرف سے مخالفت آئے گی، اور یہ آپ کے سچا ہونے کی دلیل ہوتی کہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ام حکیمہ کی نصیحتوں میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ جو مردار ہوتا ہے اس کو تو کوئی ٹھوکر بھی نہیں مارتا. کس درخت کے اوپر پتھر پڑتے ہیں؟ جو پھلدار ہوتا ہے. دوسرے درختوں کو تو کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، کوئی پتھر نہیں مارتا. یعنی تم پر اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو دراصل تمہاری خوبی کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی تنقید سے گھبرانا نہیں چاہیے. انسان کو دین کے راستے میں استقامت اختیار کرنی چاہیے. جب فتح مکہ کا دن آیا تو ہند کو معلوم ہوا کہ سیدہ رملہ اس سے بڑھ کر دانش مند ثابت ہوئی، کیونکہ اب وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے ہند سے پہلے گمراہی کو چھوڑ دیا. فتح مکہ کے دن ہند اور اس کے خاوند ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور اس طرح حق غالب آ گیا. اللہ تعالیٰ سیدہ رملہ پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے اور جنت الفردوس میں ان کی بہترین مہمان نوازی کرے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے. اگرچہ بہت سی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی ان کے حالات کی، لیکن یہ جو پہلو ہے کہ پورے خاندان، پوری برادری اور پورے معاشرے کا مقابلہ کرتے ہوئے حق کو تھام لینا،
یہ کوالٹی ہر ایک میں نہیں ہوتی. ہم چھوٹی موٹی بات پر بھی کمزوری دکھاتے ہیں اور پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اور سمجھتے شاید ہم غلط کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا سچائی پر وہ پورا یقین اور اعتماد نہیں ہوتا اور بہت جلد لڑکھڑانے لگتے ہیں. اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں. کیا ہمیں کوئی ایسی مشکل پیش آئی؟ کوئی ایسی مشکل نہیں. ہمیں ہر طرح کی آزادی ہے اسلام قبول کرنے کی، دین پڑھنے کی، کتنی سہولتیں ہیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی. اس کے باوجود بھی ہم شکر گزار نہیں ہوتے اور چھوٹی سی بھی مشکل آئے تو سب سے پہلے کیا چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو. سیدہ فریعہ بنت مالک، بعض لوگ اس کو فریحہ لکھ دیتے ہیں ہا کے ساتھ، تو یہ عین کے ساتھ ہے فریعہ. مومن خاندان کی بیٹی. نام فریعہ، والد کا نام مالک بن سنان انصاری خزرجی ہیں. محدث، صحابی اور مفتی مدینہ سعد بن مالک یعنی ابو سعید خدری ان کے بھائی تھے. ابو سعید خدری کا نام تو سب نے سن رکھا ہوگا، بہت زیادہ حدیث میں ان کی روایت آتی ہے. تو وہ فریعہ کے بھائی تھے. جو یہ چاہتا ہے کہ سیدہ فریعہ کے پاکیزہ خاندان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا والدہ کی طرف سے بھائی قتادہ بن نعمان، والدہ کی طرف سے بھائی قتادہ بن نعمان انصاری جنگ بدر میں شریک ہونے والے مجاہد ہیں. یہ جنگ احد کا ماہر تیر انداز ہے، یعنی پورا خاندان دین کی خدمت میں آگے آگے ہے. حضرت فریعہ کے علاوہ ان کے بھائی ابو سعید خدری اور پھر ماں کی طرف سے ایک اور بھائی قتادہ بن نعمان، جس سے آنکھ نکل کر رخسار پر ڈھلک گئی. ذرا سوچئے، پوری آنکھ باہر آ گئی یا منہ پہ آ گئی، لٹک گئی. یہ اسی حالت میں فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے آنکھ کو پکڑ کر اس کی جگہ رکھ دیا اور یہ پہلے سے بھی زیادہ تیز اور خوبصورت ہو گئی. یعنی آپ گھبرائے نہیں اور پیچھے نہیں ہٹے اور پریشان ہو کے نہیں بیٹھ گئے، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ اٹھا کے واپس رکھ دیا، واپس فکس کر دیا. یہ کون کر سکتا ہے ایسا عمل؟ میدان جنگ میں اتنے خوف کے عالم میں کون کرے گا؟ جی آپ بتائیے. جو خود ویل کمپوزڈ ہوگا، کام ہوگا، وہی ایمرجنسی کو ڈیل کر سکے گا. عام طور پر جب کوئی چھوٹا موٹا حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں ہم؟ بچہ گر گیا، چوٹ لگ گئی، خون بہنے لگا، ماں کیا کرتی ہے؟ پینک ہو جاتی ہے. اس وقت پینک ہونے کے بجائے کرنے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچے کو یہ تسلی دے کہ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. کراچی میں ایک دفعہ میں پڑھا رہی تھی اور اسی طرح تفسیر کی کلاس لے رہی تھی، تو میرے سامنے کسی نے لا کے چٹ رکھی کہ آپ کا بیٹا ایک دروازے سے ٹکرایا ہے اور اس کا بہت زیادہ چوٹ آ گئی اور وہ زخم کھل گیا ہے، یعنی کہ وہ وہاں سے کھل گیا ہے کافی جو اس کا حصہ ہے، تو آپ فوری طور پر آ جائیں. تو میں نے بتایا کہ میں نے کچھ نہیں کرنا، آپ اس کو ہاسپٹل لے جائیں. میں اس وقت کیا کر سکتی ہوں؟ اگر میں اٹھ کے پینک ہو جاؤں اور بھاگ نکلوں اور رونا دھونا مچاؤں تو کیا ہوگا؟ آج تک وہ کافی بڑا نشان موجود ہے، لیکن وہ لے گئے اور بات ختم. تو بہت دفعہ ہم چھوٹی سی تکلیف ہو یا بڑی، اس پر سارے کام کاج چھوڑ کر فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. زندگی صرف ایک بار ملی ہے اور اس میں ہر وقت میں یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت کرنے کا اہم ترین کام کیا ہے اور اس کو کر لینا چاہیے. اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی ذات کو ایک طرف کریں، کیونکہ ہم اس وقت بچے کی تکلیف دیکھنے کے بجائے یا کسی اور کی تکلیف دیکھنے کے بجائے یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ مجھے کیا ہوا اور آؤ مجھے بھی سنبھالو ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر آنکھ کو واپس اپنی جگہ پر ڈال دیا اور وہ آنکھ بہت اچھی ہوگی، بلکہ پہلے سے بھی اچھی ہوگی. اس میں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت بھی ہے اور دوسرا آپ کا بر وقت صحیح اقدام کرنا بھی. سیدہ فریعہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کی طرف سے ان کی ایک بہن بھی ہے، ام سہل بنت نعمان، یا بن کو بنت کر دیجئے کیونکہ ام سہل ہے اور یہ بیٹی ہے نعمان کی انصاریہ. وہ مومنہ خاتون ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی. اللہ اس معزز خاندان سے راضی ہوا. اس کے کتنے ہی افراد ہیں جنہیں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا. یہ ان سب کے لیے بہت شرف اور اعزاز کی بات ہے. مدینہ منورہ میں اعلان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں اور مدینہ کے قریب پہنچنے والے ہیں. تو یہ اعلان سنتے ہی لوگ اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر آپ کا استقبال کرنے کے لیے باہر نکل آئے.
مالک بن سنان، ان کی بیٹی فریہ اور سارا خاندان استقبال کرنے والوں میں پیش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب خالد بن زید انصاری کے ہاں مہمان ٹھہرے، پھر آپ نے مسجد نبی اور اس کے ساتھ ملحقہ ازواج مطہرات کی رہائش کے لیے حجروں کی تعمیر کا حکم دیا۔ سیدہ فریہ کی شادی سہل بن رافع کے ساتھ ہوئی۔ یہ قبیلہ خزرج کا چشم و چراغ تھا، لیکن یہ زیادہ عرصہ ان کے ساتھ زندگی بسر نہ کر سکا۔ جب سیدہ فریہ کو اپنے خاوند کے قتل ہونے کا پتہ چلا تو بہت افسردہ ہوئی، سوچا کہ بقیہ زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے اہل خانہ کے پاس چلی جائیں، لیکن اس معاملے میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے شوہر یوں قتل ہو چکے ہیں۔ تو وہ یہ امام مالک کہتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ زینب بنت کعب بن عجرہ سے روایت کیا ہے کہ ابو سعید خدری کی ہمشیرہ فریہ بنت مالک بن سنان نے اسے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آپ سے دریافت کیا کہ وہ اپنے خاندان بنو خدرہ میں واپس جانا چاہتی، کیونکہ اس کا خاوند اپنے غلاموں کی تلاش میں گیا جو بھاگ گئے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اپنے خاندان بنو خدرہ کے پاس جا سکتی ہوں، کیونکہ میرے خاوند نے پیچھے کوئی گھر نہیں چھوڑا، یعنی میرے لیے کچھ ہے نہیں جس کا وہ مالک ہو، اور نہ ہی خرچ کرنے کے لیے کوئی مال ہی چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جا سکتی ہو۔ کہتی ہیں کہ میں واپس ہو گئی، میں ابھی حجرے میں ہی تھی کہ مجھے آپ نے آواز دے کر بلایا، یعنی آپ آئیں، آپ نے پوچھا سوال، آپ نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ، کوئی ہے جو نہیں تو واپس جا سکتی ہو، لیکن ابھی وہ باہر نہیں نکلی، اٹھی ہی تھی تو کیا ہوا، آپ نے آواز دے کے واپس بلا لیا اور فرمایا آپ نے کیا پوچھا تھا، یعنی کیا تھا سوال آپ کا؟ میں نے پھر اپنی کہانی دہرائی اور اپنے خاوند کے بارے میں بتایا تو آپ نے فرمایا امکثی فی بیتک حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اپنے شوہر کے گھر میں رہو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ کہتی ہیں کہ میں نے 4 ماہ 10 دن وہیں عدت گزاری۔ فرماتی ہیں کہ پھر عثمان بن عفان کا دور خلافت آیا، انہوں نے میری طرف پیغام بھیجا اور مجھ سے یہی مسئلہ پوچھا تو میں نے انہیں بتایا اور انہوں نے اسی کی روشنی میں فیصلہ صادر کیا کیا کہ عورت عدت اپنے شوہر کے گھر گزارے گی جو فوت ہو جائے۔ سیدہ فریہ کے خاندان کی جہاد کے ساتھ محبت۔ جلیل القدر صحابی سیدنا مالک بن سنان کا خاندان جہاد کا دل دادا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں باقاعدگی سے شریک ہونے والا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کی طرف نکلے تو مالک بن سنان ان لوگوں کے ساتھ تھے جن کا یہ خیال تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، اس لیے وہ میدان بدر کی طرف روانہ نہ ہوئے۔ اس لیے وہ قریش کے سرکردہ سرداروں کو میدان جنگ میں موت کے گھاٹ اترتے ہوئے خود نہ دیکھ سکے، خاص طور پر قریش کے وہ زعماء جنگ میں مارے گئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی تھی، بڑے بڑے سردار جس کا ذکر ہم بارہا پڑھ بھی چکے ہیں، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ مشرکین۔ مالک بن سنان جو تھے یہ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ان کے بیٹے جو تھے ابو سعید خدری وہ بھی ان نوعمر بچوں میں سے تھے کہ جن کی ابھی جنگ میں شریک ہونے کی عمر نہیں تھی، یعنی وہ اہل نہ تھے۔ تو جن بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سے واپس کیا تھا ان میں ابو سعید خدری بھی تھے، اور وہ اپنے باپ سیدنا مالک بن سنان کے ساتھ گئے تھے۔ ابو سعید واپس لوٹے تو رو رہے تھے کیونکہ وہ ایک بہت بڑے شرف سے محروم رہ رہے تھے۔ پھر راستے میں سیدہ فریہ اپنے بھائی ابو سعید خدری سے ملی اور وہ ان کے آنسو صاف کرنے لگی اور دلاسا دینے لگی کہ تم فکر نہ کرو، آئندہ جنگوں میں تمہیں شریک کر لیا جائے گا۔ سیدہ فریہ اور ان کی ساتھی صحابیات نے میدان جنگ کی خبریں حاصل کرنا شروع کی۔ ایک مشرک نے یہ افواہ اڑا دی، یہ جنگ احد کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ یہ خبر سن کر مسلمانوں کی صفوں میں سراسیمگی پھیل گئی، بعض مسلمانوں پر مایوسی چھا گئی اور بعض پہلے سے بھی زیادہ پرجوش ہو گئے۔ پھر اسی طرح ہم جانتے کہ جنگ احد میں ابو عبیدہ بن جراح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کے خود جو تھا لوہے کی ٹوپی جو تھی جس کی سنگلیاں اندر چلی گئی تھی اس کو اپنے دانت سے نکالا اور ان کا دانت بھی ٹوٹ گیا تھا اس میں۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ انہوں نے اس خون کو تھوکا بھی نہیں۔ اسی جنگ میں سیدہ فریہ کے باپ مالک بن سنان کی شہادت بھی ہوئی تھی۔ کون سی جنگ میں؟ جنگ احد میں۔ پھر یہ ہے کہ سیدہ فریہ نے بیعت رضوان میں بھی شرکت کی۔ سب جانتے ہیں کہ بیعت رضوان جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی، اور اس موقع پر جس جس نے بیعت کی تھی ان کو جنت کی بشارت ملی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جس نے درخت کے نیچے بیعت کی وہ ضرور جنت میں جائے گا۔
ایک اور جگہ پر فرمایا لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة، جس نے درخت تلے بیعت کی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، آگ میں داخل نہیں ہوگا. تو انہیں بھی ایک طرح سے جنت کی بشارت ملی ہوئی. اور پھر جن جن لوگوں نے اس بیعت میں شرکت کی تھی، اگر ان سے زندگی میں باقی کوئی خطا ہوئی بھی تو اس پر انہیں ہمیشہ ان کی پچھلی بہت بڑی قربانی اور بہت بڑی نیکی کا ریمائنڈر دیا گیا لوگوں کو بھی، کہ تمہیں نہیں معلوم کہ فلاں نے بدر میں شرکت کی اور فلاں نے صلح حدیبیہ میں شرکت کی، کیونکہ ان لوگوں کو جنت کی بشارت ہے. تو یہ تھی حضرت فریہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.